بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ. ناظرین، ویسے تو پاکستان کی سیاست میں بڑے بڑے بریک تھرو ہوئے، لیکن آج ایک ایسا بریک تھرو ہوا ہے جس پر یعنی کہ جس کے بارے میں یقین نہیں کیا جا سکتا کہ سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ برف اب پگھل رہی ہے. وہ عمران خان صاحب جنہوں نے ہمیشہ مزاحمتی سیاست کی، مزاحمتی رویہ اختیار کیا، مفاہمت کو کبھی دور سے بھی انہوں نے جو ہے وہ کوشش نہیں کی کہ وہ کوئی مفاہمانہ رویہ اختیار کرے. کبھی بھی ان کا سیاست میں مفاہمانہ رویہ نہیں رہا، مزاحمتی رویہ ضرور رہا. لیکن اب میرا خیال ہے جیل کی سلاخوں نے اور تھوڑے دن کی جو ہے وہ قید نے، کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے، انہیں لگتا ہے کہ بہت کچھ سوچنے پر، سمجھنے پر اور سیکھنے پر مجبور کر دیا ہے. اور آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے اس نے ملاقات کس سے کی ہے؟ جے یو آئی فے کے سربراہ، پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے. اور صرف ملاقات ہی نہیں کی بلکہ ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی ہے. کیا بات ہے! یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی جو مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل پکارتے تھکتے نہیں تھے، ان کا کوئی جلسہ، کوئی تقریر ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں وہ مولانا ڈیزل نہ کہیں. وہ صرف ڈیزل کہتے تھے اور پھر پورا مجمع پھر ان سے کہلواتے بھی تھے لوگوں سے، جلسے کے شرکا سے، اور بڑا شور ہوتا تھا ڈیزل ڈیزل. تو انہوں نے جس طرح تضحیق کی ہے لوگوں کی سیاست میں، سیاستداں ظاہر ہے سب سیاستداں برابر ہیں اس لحاظ سے کہ وہ سیاستداں ہیں، کوئی فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے. غلطیاں اور کوتاہیاں، اور جسے کہنا چاہیے کہ کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ کرپشن کی کہانیاں بھی سب کی ہیں، کس کی نہیں. لیکن اگر اپنے آپ کو صرف فرشتہ ثابت کرنا اور باقی دوسروں کو جو ہے وہ چور ڈاکو اور ان کی تضحیق کرنا، تو یہ رویہ تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، بہت بڑا بریک تھرو ہے. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا جو ایک اعلیٰ سطحی وفد، جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اسد قیصر صاحب، ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب کے وہ بہت زیادہ ان کو، انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی کسی طرح بھی، کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. اسی طرح علی محمد خان صاحب، انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. وہ اور عمران خان صاحب ظاہر ہے انہوں نے اگر یہ ملاقات کی ہے اور جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہیں ان سے نہ پوچھا گیا ہو، یا ان کی ہدایت پہ نہ ہو رہی ہو، یا ان کی مرضی سے نہ ہو رہی ہو. کیونکہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین تو جیل میں، لیکن جو باہر پی ٹی آئی ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اس بیانیے پر نہیں جو عمران خان صاحب کا پرانا بیانیہ تھا. اور 9 مئی کے واقعات کی بھی مذمت بھی کرتے رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے برف پگھل رہی ہے، اور آئندہ کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ شاید بدلنے جا رہا ہے. اور اگر یہی رویہ رہا اصل پی ٹی آئی کا، ہم نقل پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے کیونکہ یہاں ہر اصل جماعت کی ایک نقل بنا دی جاتی ہے، تو نقالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پی ٹی آئی کی بھی نقل بنائی گئی ہے، بڑے بڑے لوگ شامل کیے گئے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں اصل پی ٹی آئی کی، جس کے چیئرمین جو ہے ظاہر سابق وزیر اعظم ہیں. تو وہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ اب مفاہمتی سیاست کی بات کر رہے ہیں. بیرسٹر سیف، بیرسٹر محمد علی سیف، یعنی جن کو جس پارٹی نے سینیٹر بنایا، سینٹ کا عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہوتا. سینیٹر بنانا، کسی کو سینٹ کا ٹکٹ دینا، بلکہ سینیٹر بنا دینا، سینٹ میں پہنچا دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہاں سینٹ کے ہر الیکشن میں کوئی الیکشن ایسا سینٹ کا نہیں ہے کہ جس میں
بے پناہ پیسے نہ چلے ہوں. سینیٹر بننے کے لیے لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے خرچ نہ کیے ہوں, لیکن یہ بیرسٹر محمد علی سیف, ان سے پوچھیں کہ جس جماعت نے انہیں سینیٹر بنایا تھا, کیا انہوں نے ایک پائی بھی ان سے لی تھی, ایک روپیہ بھی ان سے لیا تھا, ان کو کتنی عزت دی. لیکن آج وہ پی ٹی آئی کے ترجمان اور اپنی اس جماعت کا کہ جنہوں نے سینیٹر بنایا اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. تو بہرحال بیرسٹر سیف بھی جو ہے وہ مفاہمانہ رویے کی طرف گامزن ہے, اور پی ٹی آئی جو اس وقت موجود ہے, جو سٹینڈ کر رہی ہے سابق وزیر اعظم کی چیئرمین شپ میں, وہ مفاہمانہ رویے کو آگے بڑھا رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان جو ان کے شدید ترین مخالف تھے, ان کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے. اور کہا یہی جاتا ہے کہ بہت ساری الیکشن کی باتیں تو یہ ساری پریس ریلیز کی باتیں کہ جی الیکشن ہونے چاہیے, جمہوریت بحال اور فلاں کو موقع ملنا چاہیے, سب کو. یہ اصل بات بتایا یہی جاتا ہے کہ باقاعدہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے ان کی طرف سے معافی بھی مانگی گئی ہے کہ جناب معاف کر دیں, جو ہم ماضی میں آپ کے ساتھ کرتے رہے سلوک, جو آپ کی تضحیق کرتے رہے, معاف کر دیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, مولانا صاحب کا دل بڑا ہے اور ان کا اچھا رویہ ہے, وہ بڑے ہنستے مسکراتے ان سے ملاقات کر رہے ہیں, اور اگر انہوں نے انہیں معاف کر دیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی یہ مفاہمانہ رویے کی اگر ایک مشن شروع کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تھے اسی وقت اپوزیشن سے ہاتھ ملانا چاہیے تھا, کیونکہ جمہوریت کی گاڑی جو ہے وہ ایک پہیے سے تو کوئی بھی گاڑی نہیں چلتی, تو جمہوریت کی کیسے چلے گی. تو اگر آپ وزیر اعظم تھے, قائد عوام تھے, تو یہ قائد حزب اختلاف بھی تھے, ان سے ہاتھ ملاتے, لیکن آپ نے کبھی ان سے آنکھ نہیں ملائی. ہاتھ ملانا دور کی بات, بیٹھنا ان کے ساتھ گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا آئیے میسا کے معیشت کرتے ہیں, بیٹھ کے ساتھ جو ہے وہ ملک کو نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی, آپ تو چور ہیں, ڈاکو ہیں, آپ سے تو ملنا ہے. تو بہت زیادہ مزاحمتی رویہ تھا. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی جب آدمی میں جب ہی آتی ہے جب اسے کوئی سبق ملتا ہے, تو شاید کچھ تھوڑا بہت سبق جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا ہے. تو تبدیلی واقعتاً اب آئی ہے. وہ جو پی ٹی آئی جو تبدیلی کا نعرہ لگاتی تھی وہ تو دفن ہو گیا. وہ جس قسم کی تبدیلی آئی وہ لوگوں نے دیکھ لی. لیکن یہ بہرحال تبدیلی ہے کہ اب وہ جو ایک سخت رویہ تھا وہ نرم رویے میں بدل رہا ہے, برف پگھل رہی ہے, سیاست کی بات ہو رہی ہے. پھر ایک اور مفاہمانہ سیاست کے لیے, مفاہمت کے لیے ایک اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات ہیں محمد علی دورانی صاحب. وہ بھی بڑے سرگرم ہیں, وہ بڑے سیاستدانوں سے سب سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ سیاستدانوں کے درمیان مفاہمت ہو, اور جو لوگ سیاستدانوں کو ظاہر ہے کہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں ان کے درمیان بھی بیٹھ کے کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو نفرتیں ہیں, یہ جو مزاحمتی سیاست ہے, اس کا خاتمہ ہو اور ایک مفاہمت کا جو ہے ایک نیا دور شروع ہو, جس کے نتیجے میں سب لوگ مل کر سب اپنا حصہ ڈالیں ملک کی ترقی میں, خوشحالی میں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, چاہے وہ حکومت میں ہو, چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو, لیکن وہ ملک کی ترقی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالیں, اور کم از کم ایک نقطے پہ تو جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہاں جی ملک کی ترقی خوشحالی ہونا چاہیے, اور ملک میں جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہ جمہوری انداز میں چلنی چاہیے, اور سب کو موقع ملنا چاہیے. یہ غلط رویہ ہے کہ جی ہمیں صرف موقع دے دیں. آج بھی صرف لیول پلینگ فیلڈ کی بات جو ہے وہ صرف لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں, لیکن اپنے مخالف کے لیے نہیں کر رہے ہیں. تو یہ رویہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا پاکستان کی سیاست میں جمہوریت میں شفافیت نہیں آ سکتی. اور اب بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. نواز شریف صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے, ان کی ساری اپیلیں بحال ہو گئی جو سزا کے خلاف تھی, تو وہ بحال ہو گئی. تو آج ان کے جو مداح ہیں, جو کارکنان ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ نعرے لگا رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے. آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصے پہلے تک, جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے تھے وطن, تو نعرے کوئی اور لگا رہا تھا.
کہ وزیر اعظم بلاول. اب آپ کو ایسا کوئی نعرہ کہیں سننے کو نہیں مل رہا ہے. انہیں پتہ چل چکا ہے کہ جی ہم وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہی نہیں ہو سکتے, تو یہ خام نعرے تو نعروں کے حد تک ہی تھے. تو اب وہ نعرہ لگانے والا کوئی سامنے نہیں آ رہا بلاول وزیر اعظم کے. اور بلاول کے جو والد محترم ہیں انہوں نے بھی بڑی چپ سادھ لی ہے اور نعرے لگ رہے ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے. الیکشن کے حوالے سے جو ایک انٹرویو دیا تھا صدر مملکت عارف علوی صاحب نے, یعنی جس ملک کا صدر یہ کہہ رہا ہو کہ جناب مجھے جنوری میں الیکشن کے انعقاد پہ یقین نہیں ہے, یہ کہا ہے انہوں نے اپنے انٹرویو میں, ریکارڈ پر ہے. صدر مملکت جس ملک کا یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے جنوری, جب مجھ سے پوچھا گیا کہ جنوری میں جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے تو آپ کو یقین ہے, کہ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے یقین نہیں ہے. یعنی یہ کیسی بات ہے کہ صدر مملکت, ملک کا جو سپریم کمانڈر بھی ہے, اسے یقین نہیں ہے, تو پھر اور باقی ملک کا کون یقین کرے گا؟ الیکشن کمیشن کے اعلان پہ کون یقین کرے گا جس ملک کا صدر یقین نہ کر رہا ہو؟ لیکن صدر کے جواب میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نہیں, صدر غلط کہہ رہے, غلط ثابت کر دیا الیکشن کمیشن نے, مسترد کر دیا ان کی اس بات کو الیکشن کمیشن نے. کہا نہیں الیکشن بالکل ہوں گے اور ہم اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جلد انتخابی شیڈول کا اعلان بھی ہوگا, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے جس آخری ہفتے میں جس الیکشن کا اعلان کیا گیا تو جنوری میں تو ہوتے نظر نہیں آ رہے, تو ممکن ہے کچھ اور عرصہ آگے بڑھ جائیں. بہرحال الیکشن جو ہے وہ ضرور ہونے چاہیے. پھر ہم بات کر لیں, ایک بڑی اہم جماعت ہے TLP, تحریک لبیک پاکستان. اس کو باقاعدہ الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے محب وطن ہونے کا, اور یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان مخالف جماعت نہیں ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ لوگ بانٹتے ہیں اور اپنے آپ کو محب وطن اور دوسرے کو غیر محب وطن کہتے ہیں, یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. کون کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کریں, ثبوت و شواہد پیش کریں, جس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہے, محب وطن نہیں ہے. ایسے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں جس طرح کے کوئی ریوڑیاں بانٹتا ہے اپنوں کو اور دوسروں کو دھتکارتا ہے. تو یہ اس طرح جو کم از کم یہ ایک اچھا رویہ ہے. لیکن یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ جو سابق وزیر داخلہ تھے شیخ رشید صاحب, انہوں نے تحریک لبیک پر پابندی لگائی تھی, پابندی کی بات کی تھی, اور ان کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. یہ ریکارڈ پر ہے, TLP کے حوالے سے جو ان کے خیالات تھے وہ ریکارڈ پر ہے. لیکن آج الیکشن کمیشن نے ان کے لیے یہ کہا ہے. تو بہرحال یہ رویہ جو ہے وہ ساری جماعتوں کے لیے ہونا چاہیے, صرف ایک جماعت کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ ایسے نہیں تقسیم کرنے چاہیے کہ جس کو دل میں جس کو آپ ناپسند کرتے ہیں یا جو آپ کو پسند نہیں ہے اس کو آپ کچھ بھی الزام لگا دیں. تو یہ رویہ ترک ہونا چاہیے, اور یہ کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اس بات کا, کوئی ٹھیکیدار نہ بنے اس بات کا. تو یہ ایک اچھی بات ہے, اور ایک ملک میں ایک اچھے اور نئے دور کا جو ہے وہ آغاز ہونا چاہیے. الیکشن وقت پر ہونے چاہیے, گو کے وقت پہ تو الیکشن نہیں ہو رہے. جو آئین کا دیا ہوا وقت تھا وہ تو گزر گیا, لیکن چلے کسی طرح بھی الیکشن ہو, لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملے, لوگ اپنی پسند کے نمائندے جو ہے منتخب کریں, اور پھر سے ایک بار جو ہے جمہوری عمل کا جو ہے وہ آغاز ہو. ایک اور بات, یہاں ہم جو افغانی یہاں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں, تو آج وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ ہم صرف غیر قانونی طور پہ جو مقیم ہیں ان کو نکال رہے ہیں. جن کو قانونی کور حاصل ہے, جن کو نادرانہ شناختی کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں, یا جو قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں, ان کو کوئی نکالا نہیں جا رہا. لیکن ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں, یعنی سابق حکومت کے دور میں, جو PTI کا دور تھا, اس میں افغانیوں کو خود اعلان کیا تھا سابق وزیر اعظم نے ان کو شناختی کارڈ دینے کا. نادرا کو ہدایت دی تھی, اور انہوں نے بے پناہ لوگوں کے جو ہے وہ افغانیوں کے شناختی کارڈ بنائے تھے. تو یہ رویہ اگر آپ غیر قانونی لوگوں کو اس طرح شناختی کارڈ بنا کے دے دیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ وہ قانونی ہے, تو یہ رویہ بھی ظاہر ہے کہ درست نہیں ہے. لیکن بہرحال جہاں تک ایک جانب تو افغانیوں کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن
افغانیوں کو غیر قانونی طور پر جو مقیم ہوں ان کو نکالنے کے خلاف جو وہ افغانی بچے ہیں جو ہے رات گئے اور صبح سویرے پورے شہر سے کچرا اور یہ چنتے رہتے ہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، وہ جو ہے باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جو حسن اسکوائر پر انہوں نے ٹریفک جام کر دیا ہے، ہنگامہ آرائی کی ہے، پتھر جلاؤ، گراؤ، ٹائروں میں آگ، اور لوگوں کو روکنا، لوگوں کو تنگ کرنا. یعنی یہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سارے لوگوں کو نکالیں گے اور صرف 5 دن کی ڈیڈ لائن، اور دوسری طرف ان کی یہ ہمت، اور بچوں کی، وہ بچے جو کچرا چنتے ہیں اور جن کو ہمارے جو لوگ ہیں یہاں شہر کے لوگ وہ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، ان کو کچرا ان کو دیتے ہیں، یا ان کو جو بھی ان سے ہمدردی بھی کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے ان کے ساتھ جو ہم رحم دلی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ان کو کیوں نکالا جا رہا ہے. تو حکومت کہاں ہے، انتظامیہ کہاں ہے؟ تو ایک تو یہ ویڈیو ہے کہ جو باقاعدہ وہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. ایک اور سوشل میڈیا پہ جو بہت ساری خبریں چلتی رہتی ہیں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں اور سچ بھی ہوتی ہیں، بعد میں اس کو ٹی وی چینل بھی اس کو پک کرتے ہیں ان خبروں کو. تو ایک خبر بڑی دلچسپ یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستانی مرد و خواتین اور افغانی مرد و خواتین پاکستان میں بسنے اور پاکستان سے نہ نکالے جانے کے لیے بہت تیزی سے آپس میں شادیاں اور یورپ کی طرز پر پیپر میرج کر رہے ہیں. اداروں اور حکومت کے لیے یہ مسئلہ توجہ طلب ہے. بالکل توجہ طلب تو ہے، بہرحال یہ اس کی تصدیق بھی ہونی چاہیے اور اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے. دوسری جانب ایک خبر جو دنیا اخبار نے جو چھاپی ہے اس کا ہم حوالہ یہاں دے دیں کہ پولیس نے نگراں وزیر اعلیٰ کے احکامات نظر انداز کر دیے، قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن نہ ہو سکا، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے افسران پولیس کے عدم تعاون سے سخت پریشان، اسکیم 45 کے سیکٹر 10، 11، 19، 23 اور 24 میں قبضوں کے خلاف شیڈول آپریشن کے باوجود پولیس کی جو ہے وہ نفری نہیں پہنچی. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک تو پورے شہر میں قبضہ مافیا کا راج ہے، یعنی لوگوں کے جو رہائشی پلاٹ ہیں اور جو لوگوں اور فلائی پلاٹ تو خیر کوئی مسئلہ، فلائی پلاٹ تو ایسے ہیں رفائی پلاٹ کہ جن پہ پولیس اسٹیشن بنے ہوئے ہیں، یعنی فلائی اور رفائی پلاٹوں پر باقاعدہ سرکار کے لوگوں نے قبضہ کر کے پولیس اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں، یہ کئی موجود ہیں ایسے. پھر جو قبضہ مافیا ہے اور دیگر رفائی اور فلائی پلاٹوں پہ قبضہ کیے ہوئے، تو یہ تو الگ. تو وہاں بھی جب ان کو نہ تو کے ڈی اے جو ہے وہ خالی کرا پایا ہے، نہ کوئی اور ادارہ خالی کرا پاتا ہے، اور وہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ پولیس کی نفری جو ہے نہیں پہنچ پاتی، اور جو افسران ہیں کے ڈی اے کے یا جو بھی وہ کوشش بھی اگر کرتے ہیں تو وہ نفری کے بغیر ان کو جو ہے وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے. بلکہ قبضہ مافیا کے لوگ باقاعدہ بھاری اسلحہ کا استعمال کرتے ہیں، ان پر فائرنگ ہوتی ہے، اور کئی لوگ واقعات باقاعدہ اس بات کے موجود ہیں کہ زخمی بھی ہوئے ہیں اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. تو یہ انتظامیہ، پولیس اور دیگر جو لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ آخر کہاں ہیں؟ اور آپ نے دیکھا کہ پورے شہر میں ٹھیلا مافیا، پتھارا مافیا، یہ سارے قبضہ مافیا ہیں. آپ کو سڑک جو ہے وہ ٹریفک کے لیے کشادہ نہیں ملے گی، سڑک کے دونوں جانب آپ کو ٹھیلے، پتھارے، اور وہ جو گاڑیوں کے گیراج کی گاڑیاں، شو روم کی گاڑیاں. تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی شہر لاوارث ہے، کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ بیچارے جو ہے وہ مجبور ہیں، کچرے کے ڈھیر میں رہنے پر مجبور ہیں، جگہ جگہ کچرے، گندگی، غلاظت کے ڈھیر ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گاڑیاں جو ہے وہ لوگوں کی نئی گاڑیاں کیا پرانی گاڑیاں کیا وہ گڑھوں میں سے گزر کے جو ہے وہ خراب ہو رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر پتھارے، پھر یہ ساری چیزیں، نہ تو کے ایم سی کا ادارہ، وہ صرف اپنے پیسے لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کے ایم سی کے لوگ، پورا مافیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بہتری یا تبدیلی نہیں آئی. دوبارہ ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت ہوں، میری یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت.
اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔